السلام علیکم، میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ یادداشت کے حوالے سے ہے۔ یادداشت کے مسائل، حافظے کی کمزوری کے مسائل بہت زیادہ کامن پائے جاتے ہیں اور یہ وہ سب سے عام مسئلوں میں سے ایک ہے جو کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں، اور اکثر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یادداشت کی کمی جو ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو اس سوال کے جواب کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر ہمارے پاس جو لوگ یادداشت کے مسائل کے ساتھ آتے ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جیسے 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو نوجوان ہیں، یعنی تقریباً 16-17 سال کی عمر سے لے کے پھر آگے آپ کر لیں 45 سال کی عمر تک کے لوگ۔ تو ان دونوں گروپس میں تھوڑا سا کیونکہ فرق ہے تو میں دونوں گروپس کو ذرا علیحدہ علیحدہ لے کے آپ کو چلتا ہوں۔ نوجوان جو ہے گروپ ہے یا وہ لوگ جو 16 سال سے لے کر پھر 40-45 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں، یہ ہمارے پاس جب آتے ہیں یادداشت کے مسائل لے کے تو اکثر ان کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں ٹھیک تھا، پہلے بہت اچھا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینے سے یا چند سالوں سے ایون میری یادداشت کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے جو ہے چیزیں یاد نہیں رہتی، چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہوں، جو کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں یاد آ پاتا، تو یادداشت کی کمی جو ہے یہ مجھے آ رہی ہے۔ اچھا، ان لوگوں میں جو بہت ہی کامن پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے یادداشت کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی ریزن ہوتی ہے اسٹریس کا ہونا، یعنی ذہن پہ کوئی دباؤ ہونا، کوئی پریشانی ہے، وہ پریشانی دماغ میں چل رہی ہے، اس کے بارے میں خیالات چل رہے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسٹریس ڈس آرڈرز کے علاوہ اینزائٹی ڈس آرڈرز، بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی کی کیفیت رہنا، تو اس بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت میں بھی وہی والی بات کہ پریشانی کے خیالات دل پہ چھائے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ جو یادداشت ہے انسان کی وہ متاثر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ڈپریشن کے امراض میں بھی یہ متاثر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، ان امراض میں یادداشت کیوں متاثر ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں مختلف طرح کے سرکٹس ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ کام ہیں۔ سرکٹ سے مراد دماغ کے مختلف حصوں میں مسلسل ایک کنیکشنز ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ سرکٹ جس کو ہم ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں، DMN، اور اس ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کا کام یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام نہ کر رہا ہو، ریسٹ کر رہا ہو، آرام سے بیٹھا ہو، تو یہ والا سرکٹ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی انسان اپنے ہی خیالات کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، مختلف اپنی زندگی کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اس ٹائم پہ وہ کسی ایک کام پہ ایکٹیو توجہ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ ریسٹنگ فیز میں ہوتا ہے، تو یہ والا نیٹ ورک جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے، برین کے وہ حصے جو کہ اپنے ہی خیالات کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اب جیسے ہی انسان کوئی ایسا کام شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر یہی بندہ ریسٹ پہ بیٹھا تھا، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اب پڑھائی کرنی ہے، جیسے یہ بندہ پڑھائی کرنا شروع کرے گا تو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک جو ہے وہ سوئچ آف ہو جائے گا، اور برین کے جو اٹینشن کے نیٹ ورکس ہیں جن کا کام یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر ہماری توجہ مرکوز رہے، وہ والے جو سرکٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ان سرکٹس کے ایکٹیو ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو دھیان ہے، ہماری جو سوچیں ہیں وہ ساری اس کام پہ مرکوز ہو جاتی ہیں جو کام ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وہ ہم مثال کے طور پر طالب علم پڑھائی کر رہا ہے، وہ انفارمیشن آ رہی ہے، پھر وہ انفارمیشن سٹور ہو رہی ہے، پھر جب کچھ دیر کے بعد وہ طالب علم اپنی انفارمیشن کو دوبارہ یاد کرے گا تو وہ اس کو یاد آ جائے گی، تو یہ ایک پروسیس چلتا ہے۔ ڈپریشن کے اندر، انزائٹی، اسٹریس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی توجہ والا کام کریں تو اس کو آف ہو جانا چاہیے اور اٹینشن والے سرکٹ کو آن ہو جانا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس جذباتی کیفیت کی وجہ سے
جو کہ انسان کے دل و دماغ پہ چل رہی ہے، اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ آف نہیں ہو سکتا، یہ چلتا رہتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب یہ چلتا رہے تو اٹینشن نیٹ ورک جو ہے وہ پراپرلی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کام تو آپ کر رہے ہیں پڑھائی کا، لیکن ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آن رہنے کی وجہ سے مسلسل آپ کا دھیان اپنی ہی سوچوں کی طرف ہے، تو ظاہر ہے کہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ نہیں کر پائیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ نے وہ جب کام کیا تو آپ کا کیونکہ فل کنسنٹریشن بن ہی نہیں پائی اس کام کی طرف، تو جب تھوڑی دیر کے بعد آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا پڑھائی کی تھی تو آپ کو یاد نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پراپر توجہ آپ دے نہیں پائے اپنے اس سسٹم کے پراپرلی کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ سب سے بڑی ریزن ہے یادداشت میں کمزوری کی۔ اور جب ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، جیسے جیسے آپ کا مین جو پرابلم ہے، جو مین مرض ہے، چاہے وہ اسٹریس کا ہو، انزائٹی کا ہو، یا وہ ڈپریشن کا ہو، جیسے جیسے وہ بہتر ہوتا جائے گا آٹومیٹیکلی آپ کی کنسنٹریشن بیٹر ہوگی اور ساتھ ہی میموری بیٹر ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ سے سپلیمنٹس کی وغیرہ کی عموماً ضرورت وغیرہ نہیں پڑتی۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا گروپ ہے پیشنٹس کا۔ اچھا، اب جو دوسرے طرح کے پیشنٹس ہیں جو کہ بڑھاپے میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھا ان میں بھی جو ان میں دو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کچھ تھوڑی یادداشت کی کمی جو ہے وہ بڑھاپے کے ساتھ نارمل بھی ہوتی ہے، تو وہ جو نارمل والی کمی ہے وہ عموماً اتنا متاثر نہیں کرتی انسان کے روزمرہ کی زندگی کو، تو اس کو تو مطلب ایک ظاہر ہے کہ معاشرے میں بھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس حد تک کمی تو نارمل ہے، تو وہ اتنا زیادہ بادر بھی نہیں کرتے۔ لیکن جب زیادہ کمی آنے لگتی ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں ایک تو سب سے بڑی وجہ سٹل یہی جو پہلے تین ڈس آرڈرز میں نے بتائے، ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ بڑھاپے میں بھی سب سے بڑی وجہ بہرحال یہی ہوتے ہیں یادداشت کی کمزوری کے عام طور پہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو اگر ہمیں لگے کہ یہ پیشنٹ کا شکار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈس آرڈرز ہیں، جیسے مثال کے طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمینشیاز۔ ڈیمینشیا میں نے اپنی ویڈیوز میں ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، یہ وہ ڈس آرڈر ہے جس میں سلولی جو ہے وہ دماغ اپنا کام کرنا چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور یہ پروسیس کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے، عام طور پر اتنی جلدی نہیں ہوتا کہ یہ ایک آدھ مہینے میں ہو جائے، تو اس کو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے تو یہ گریجولی پھر انسان جو ہے وہ یادداشت کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، جو اس نے چیزیں پہلے سیکھی ہوتی ہیں وہ بھولتا چلا جاتا ہے۔ اکثر لینگویج میں بولنے میں بھی آہستہ آہستہ مسائل آنے لگتے ہیں، فیصلہ سازی میں مسائل آنے لگتے ہیں، انسان کی شخصیت میں بدلاؤ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سیریس ہے، پرابلم ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، لیکن سٹل بڑھاپے میں بھی ڈیمینشیا سے بھی زیادہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں یادداشت کے مسائل کے ساتھ، انہیں عام طور پر ڈپریشن کا ایشو ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جیسے ایمنیزیاز ہیں۔ ایمنیزیاز کے اندر بھی جو ہے وہ یادداشت کی کمی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کی عموماً جو ریزنز ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں، جن کو ہم آرگینک کازز کہتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اگر الکوہل کا استعمال کریں تو اس سے کچھ ایمنیزیاز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کچھ خون کی کمی کی وجہ سے وقتی طور پہ اس سے بھی کچھ ایمنیزیاز ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اور اعصابی بیماریوں میں بھی ایمنیزیاز کا مرض ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ایمنیزیا جسے ہم ڈسوشیٹیو ایمنیزیا کہتے ہیں۔ یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم یعنی کنورژن ڈس آرڈر کے پیشنٹس ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ کسی اچانک سے کوئی تھوڑی بہت پریشانی آئی، اس کے بعد ان میں یہ بدلاؤ آیا کہ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، ایون اپنا نام بھول جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں پہ رہتا ہوں۔ تو یہ والے جو ایمنیزیاز ہیں یہ سٹریس سے ریلیٹڈ پھر بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ڈسوشیٹیو کہتے ہیں، یعنی اس میں حقیقتاً دماغ میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی جو کہ ٹھیک نہ ہو پائے، یا
कोई परमानेंट किस्म की ख़राबी हो, लेकिन ये है कि वो स्ट्रेस की वजह से दिमाग के कुछ हिस्से अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से बंदा फूल रहा होता है। तो ये अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा होता है, ये वाले जो मसाइल हैं डिसोशिएटिव वाले। और जैसे-जैसे वो प्रॉब्लम्स फिर बेहतर होते हैं, तो ये वाले एमनीज़िया भी जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। ज़ाहिर है कि इस वीडियो में मैं उन तमाम जो है रीज़न्स का इहाता तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाती। लेकिन जो बुनियादी मोटी-मोटी वजूहात थी वो मैंने आपको बताई। और बुनियादी मेरा मकसद कहने का ये है कि ज़्यादातर जो याददाश्त के मसाइल हैं, उनका अच्छा हल मौजूद है। तो आप परेशान ना हों, आप अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएँ और इसका इलाज करवाएँ। बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। और जो नई वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह